حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کامیاب زندگی کا اصول یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ دیکھے کہ میری کیا مالی لحاظ سے اس وقت نوعیت ہے، اس کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائے، نہ کہ فضول خرچ بن جائے، زیادہ خرچ کرے، بلکہ میانہ روی اختیار کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ غربت مٹانے کا فارمولہ یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ بندے کے پاس عقل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ بندے کے پاس اربوں روپے بھی ہو، اگر عقل نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور اگر 1 روپے بھی نہیں، لیکن اگر اس کے پاس عقل ہے تو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادب جیسی کوئی وراثت نہیں ہے۔ آپ کا نا ایک ایک فرمان دل کو چھوتا ہے۔ کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، فرمان ہے کملی والدہ، ہے دید عبادت حیدر دی، ہے منکر جدے دل اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، او بھی جان ایمان تو خالی، جڑا دشمن عمر جریدہ، جنت کدی نہ جاسی، جس نو نہیں پیار عثمان غنی دا، آزم او بھی وڈا کافر، جڑا نہیں ہوبدار علی دا۔ تو مولا علی کا ایک ایک فرمان سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ادب جیسی کوئی وراثت نہیں۔ جس کے پاس ادب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج نا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے ادب چھن رہا ہے، ادب جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا ادب نہیں رہ گیا، ماں باپ کا ادب نہیں رہ گیا، اساتذہ کا ادب نہیں رہ گیا، ائمہ کا ادب نہیں رہ گیا، حضور کے اہل بیت کا ادب نہیں ہے، حضور کے صحابہ کا ادب نہیں ہے، حضور کا ادب نہیں ہے۔ لوگ حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حضور کے علم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لوگ حضور کے علم کو تولتے ہیں۔ 3 گھنٹے لمبی تقریروں کا نام دین نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ دی سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و اغازش ادب۔ آپ نے فرمایا طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے۔ ہمارا دین ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ دین اس کا نام نہیں ہے جس میں ماں باپ کا ادب نہ ہو، جس میں اساتذہ کا ادب نہ ہو، جس میں بزرگوں کا ادب نہ ہو۔ کہ جو بندہ بڑے بزرگوں کے بارے میں، بڑے اولیاء کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں جو اپنی زبان لمبی کرتا ہے نا، اس شخص کی آپ تاریخ پڑھ لیں، سب سے پہلے وہ والدین کا گستاخ ہوتا ہے، پھر اپنے اساتذہ کا گستاخ ہوتا ہے، پھر اپنے محلے دار ارد گرد میں رہنے والے بزرگوں کا گستاخ ہوتا ہے، بوڑھوں کا گستاخ ہوتا ہے۔ اس سے اگلے درجے میں جا کر وہ انبیاء کا، اولیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا بے ادب بنتا ہے۔ تو ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ادب کی ہے۔ لوگوں کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہوتا اور لوگ نبی کے علم کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصل چھوڑ ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دن ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تو لوگ حضور کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی سگی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ بھائی جس کی تم بات کر رہے ہو وہ ہمارے نبی نہیں۔ ہمارے نبی تو وراثت میں بیٹی کو جنت عطا فرما گئے ہیں۔ تم کہتے ہو بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، حضور نے تو وراثت میں جنت عطا کر دی، وراثت میں جنت کی سرداری عطا فرما دی، جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا،
اور پھر حسنین کریمین کو، شہزادوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ اور پھر یہ بات ایک علم میں اضافے کے لیے ہونی چاہیے کہ جنت میں جو بھی جائے گا بچہ ہوگا، ابھی ہماری اس دنیا میں کوئی بچہ فوت ہو جائے، کوئی جوان فوت ہو جائے، کوئی بوڑھا فوت ہو، جو بھی فوت ہوگا قیامت کے دن وہ نوجوان بن کے جائے گا۔ تو سارے لوگ 80 سال کا بابا بھی جوان، 20 سال کا جوان بھی نوجوان، جو 5 سال کا بچہ ہے وہ بھی نوجوان، تو جتنے نوجوان ہوں گے سارے نوجوان ہوں گے، تو حسنین کریمان سارے جوانوں کے سردار ہیں۔